کیونکہ ہماری شروع سے یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ محرم جیسے ہی شروع ہوگا انسان خوش رہنا چھوڑ دے، اچھا کھانا پینا چھوڑ دے، شادی بیاہ کے تقریبات کو چھوڑ دے، بس صرف اس کے چہرے پر غم کے آثار ہونے چاہیے یکم سے لے کر 10 محرم تک، کیونکہ یہ سلسلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر مبنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت حسین، سب سے پہلے یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے نشین کر لیجئے کہ کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ ادنا کیٹاگری کا ہو، چاہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو، چاہے وہ سیاکار اور گنہگار ہو، کوئی بھی مسلمان ایک ادنا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے ذہن کے اندر کوئی حسد نہیں رکھتا ہے، کوئی بغض نہیں رکھتا ہے، کوئی عناد نہیں رکھتا ہے۔ ایک عام مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو عظمت اپنے صحابہ کرام کو دی ہے، ہم اسی طریقے سے من و عن ان کی قدر کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان سے محبت کریں گے، اس طرح کہ جس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی کے متعلق اگر اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، یا کسی کا رتبہ بڑھاتا ہے، یا کسی کے رتبے کے اندر غلو کرتا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ 10 محرم الحرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کو برا بلا کہتے ہیں، اہل بیت کے حوالے سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوا کریں گے۔ ہم اس بات پر من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب حالت نماز کے اندر ہوتے یا حالت سجدہ میں ہوتے تو یہ دونوں صاحبزادے دوڑ کر آ کر اللہ کے رسول کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی سواری کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حسن اور حسین دونوں دوڑتے ہوئے آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ممبر سے نیچے اتر کر ان دونوں کو اٹھایا اور پیار کیا اور کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کو بطور آزمائش کے پیدا کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی، اس کا غم تمام امت مسلمہ کو ہے، لیکن قابل احترام دوستو، حضرت عمر فاروق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 1 مہینہ قبل، یعنی کہ ذی الحج کے مہینے میں ذی النور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی کہ جس کے نکاح کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہ در پہ اپنی 2 بیٹیاں عنایت فرمائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے کہ مسلمان پانی کے حوالے سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے، پانی کے حوالے سے پریشان تھے، تو یہ وہی عثمان تھا کہ جس نے کنواں اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا کہ تم خوب سیر ہو کر یہاں سے پانی استعمال کرو۔ وہ عثمان غنی کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ میرا عثمان اگر آج کے بعد کوئی نیکی نہیں بھی کرتا ہے تب بھی اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ وہ عثمان غنی کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عثمان فی الجنہ، آج عثمان نے جنت کو اپنے لیے خرید چکا ہے۔
ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے، اور اسی ماہ محرم کے اندر 10 محرم سے کچھ تھوڑا سا پہلے آ جائیے، یکم محرم الحرام، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ کون؟ عمر فاروق، کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کو میرے اوپر روک دیا گیا ہے، اگر یہ نبوت کی کڑی جاری و ساری ہوتی تو اللہ کی قسم میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا اختیار رکھتا، کوئی نبی نبوت کے عہدے پر فائز ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ کون؟ عمر فاروق، جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عمر فاروق ہے کہ جس راستے پر یہ چلتا ہے اس راستے کو شیطان استعمال نہیں کرتا ہے، یہ وہ عمر فاروق کہ جس کی چاہت پر اللہ رب العالمین نے شرام کی حرمت کو نازل کیا، وہ عمر فاروق کہ جس کی چاہت پر اللہ پاک نے پردے کے احکام نازل کیے، وہ عمر فاروق کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کی رائے اتنی پسند آئی، کہا کہ آج کے دن جو رائے اللہ پاک کی ہے اور جو رائے عمر فاروق کی ہے دونوں آپس میں میچ ہو چکی ہیں۔ وہ عمر فاروق، ان کی شہادت کب ہے؟ یکم محرم الحرام کو ان کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، پیارے بھائیوں، میں نے جیسے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ ہم قطعی طور پر یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ کسی صحابی کی شان کو گھٹائیں یا پھر کسی صحابی کی شان میں غلو کر کے اس کی شان کو بڑھائیں، ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی اصحاب کے متعلق کہا اولئک ھم الفائزون اولئک ھم الراشدون اولئک ھم المفلحون۔ انہی اصحاب کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب یہ خوبصورت ترین جملے اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں، ان تمام جملوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا، بلکہ تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے کہ یہی تو کامیاب لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہی تو راشد لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہی تو